قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. وَمَا آتَاكُمْ، جو رسول دیں. یہاں کسی اور کا نام آیا؟ کسی شاہ صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی امام صاحب کا، کسی حضرت اور شیخ اور مرشد، کسی پیر، کسی بابا جی کا، کسی قریشی صاحب کا، کسی ہاشمی صاحب کا، کسی سید صاحب کا آیا؟ لوگوں سب کی عزت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، سب کا ادب و احترام کرو، لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے، پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، اور امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا. آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے، نصرانی سے پوچھو تو کون ہے، وہ کیا کہے گا؟ عیسائی ہوں. وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے؟ نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا؟ عیسائی بن گیا. اور ہم سے پوچھو تو کون ہے؟ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں، کوئی کہے گا وہابی ہوں، کوئی کہے گا سنی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، وردی ہوں، بغیر وردی ہوں. تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی، محمدی نے اپنی نسبت محمد الرسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. درجنوں جماعتیں، درجنوں پارٹیاں، درجنوں گروہ بن کے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں سب باعزت ہے، سب عزت کے قابل ہے، لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے، نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہوگی، نہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام. وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکم دے رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے دے فَخُذُوهُ، وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے رسول روک دے، جس سے نبی منع کر دے، جس سے امام اعظم، قائد اعظم روک دے، اس سے رک جاؤ. اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد. سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی صبح 7 بجے 8 بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، چنے لینے کے لیے جاتے ہیں. نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے، حلوہ پوری کھانے والے لاہوری، وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ. چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، سوئچ آف اس کا، تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے، کرتا ہے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، بند کر لو. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف سورج نکل آیا ہے. سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت، محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی، پیارے حبیب کے پیارے دوست، دنیا کے بھی دوست، قبر کے بھی دوست، پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے، پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا، نیچے رکھ دیا، اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا اے عمر
آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو، صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے پیارے بھائی، اے مسلمان بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے۔ اور جب میں حدیث رسول سن کر کہوں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا، ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے، وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام؟ پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع گمراہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا، چاند چودویں کی طرح چمک رہا ہے، اب کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی دیے کی ضرورت نہیں، کسی موم بتی کی ضرورت نہیں، کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں، جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں، ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے، یہ تو اتفاق کی دعوت ہے، یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو، فائنل اتھارٹی، آخری بات وہ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے، ان اللہ شدید العقاب، جو رسول دیتا ہے لے لو، جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا، مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں، ہندوس بھی مار رہے ہیں، مشرکین بھی مار رہے ہیں، کفار بھی مار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی، بکریوں کے چرواہے، ننگے قدموں چلنے والے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے، ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کو چھوڑ دیا، پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، غور کیجئے، پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے